اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اے ایمان والو، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سارے کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ تو یہ حکم آپ کو بھی ہے اور یہ حکم مجھے بھی ہے۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار شخص کوئی خبر لے کر آئے، بات تمہیں بتائے، تو سن کر فوراً نہیں ماننی۔ ادھر سنا ادھر مان لیا، غصہ چڑھ گیا، کچھ بول دیا، ایسے نہیں۔ سنو تو اس کے بعد کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ کیوں تحقیق کریں؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی کام کر بیٹھو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے اس عمل پر ندامت ہو۔ تمہیں کسی نے آ کر بتایا ایسے ہو گیا، تم نے کہا اچھا، کسی نے بتایا وہ فلاں بندے نے تیرے بھائی کو مارا ہے، اچھا، گئے اور اس کے ساتھ جا کر لڑنا شروع ہو گئے، اس کو مارنا شروع ہو گئے۔ بعد میں پتا چلا اس نے نہیں مارا تھا، وہ تو دوسرے نے مارا تھا۔ اب تمہیں اس کے اوپر کیا ہوگی؟ ندامت، یار میں پتہ ہی کر لیندہ کون تھا وہ، کیوں مارا تھا۔ جو بھی خبر تمہیں ملے اس کی تحقیق کرو۔ اگر تحقیق کے بغیر تم نے کوئی بات مان لی نا، تو پھر تمہیں اپنے عمل پر کیا ہوگی؟ ندامت، شرمندگی، معافی مانگنی پڑے گی۔ اب تحقیق کیسے کرے؟ تحقیق کیسے کرے؟ پہلی بات، جب بھی کوئی شخص آپ کو دین کے بارے میں کوئی بات بتائے تو اس کی تحقیق کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں اس کا حوالہ کیا ہے۔ قاری صاحب جی ہے تو یہ واقعہ سنایا ہے، قاری صاحب ہے تسی مسئلہ دسیا ہے، ایدہ حوالہ، ایدی کوئی دلیل۔ اگر حوالہ نہ ہو، قاری صاحب کہنے میں سنیا سی، پتہ نہیں کتھے ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بات پکی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں نے پڑھا تھا اخبار میں، اس کا مطلب ہے بات پکی نہیں ہے۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا، پکی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تحقیق میں کیا کرنا ہے؟ اس کا کوئی حوالہ۔ اگر وہ حوالہ دے دے، فلاں قرآن کی آیت میں ہے، فلاں سورت میں ہے، فلاں حدیث میں ہے، فلاں جگہ پر آیا، حوالہ دے دے، تو بات آگے چلے گی کہ اب اس حوالے کی سند چیک کی جائے گی۔ سند کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کسی نے آ کر بات بتائی کہ اسٹیشن پر آگ لگ گئی، اور وہ بتانے والا ایسا ہے کہ سب کو پتہ ہے جھوٹا بندہ ہے، تو آپ اس کی بات سن کر فوراً اٹھ کر آگے نہیں دوڑیں گے۔ اور ایک ہے کہ وہ سچا بندہ ہے اور وہ کہتا ہے باہر آگ لگ گئی، تو سارے ہی اٹھ کر اس کی بات سنیں گے اور وہاں جائیں گے۔ اب یہ حدیث جو ہوتی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی، کہ سنی ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے فلاں کتاب میں پڑھی، وہ فلاں کتاب والا کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے پڑھا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے پڑھا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے، کرتے کرتے صحابی اور کرتے کرتے نبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو بندے درمیان میں آتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ یہ چیک کرنے ہیں۔
بندے سچے ہیں بات پکی ہے، بندے سچے نہیں تو بات پکی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلی بات اس کا کیا ہو؟ حوالہ۔ دوسری بات اس کی کیا ہو؟ سند، اور سند بالکل صحیح ہو، بندے سچے ہوں۔ تیسری بات ترجمہ صحیح ہو، ترجمہ صحیح ہو۔ مثلا ایک اماں ہے، بہت غریب ہے، اور وہ بیچاری تھوڑے تھوڑے کچھ 10 روپے اکٹھے کر کے آج ختم دلا رہی ہے۔ تو اس کے بانجے نے، بھتیجے نے کہا اماں تو ختم دو آن دیں؟ انہوں نے کہا ہاں پتر، اماں اے تے صحیح نہیں ہے۔ بیٹا کیوں نہیں صحیح؟ اماں اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ قرآن میں۔ کتھے؟ اللہ نے فرمایا نہیں ختم اللہ علی قلوبہم، خاتمہ دا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ اماں خاتمہ کا تو لفظ آیا، لیکن خاتمہ کا معنی اے ختم نہیں ہے، بلکہ خاتمہ کا معنی کیا ہے؟ مور۔ ترجمہ صحیح ہونا چاہیے۔ کیا صحیح ہونا چاہیے؟ ترجمہ۔ چوتھی بات، پھر میرا آگے عنوان شروع۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مفہوم بھی صحیح ہونا چاہیے، بات کا مفہوم صحیح ہونا چاہیے۔ یہ چار باتیں تحقیق کرنی ہے۔ سب سے پہلے حوالہ، اس کے بعد اس کی سند صحیح، اس کے بعد ترجمہ بھی صحیح، اور اس کے بعد اس کا مفہوم بھی۔ جب آپ چار چیزیں چیک کر لینا تو پھر اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، لیکن چار چیزیں پہلے چیک کرنی: حوالہ، سند صحیح، ترجمہ بھی صحیح، اور مفہوم بھی صحیح۔ یہ چار چیزیں آپ نے تحقیق کرنی۔ اب میری چار چیزیں اور ہیں جو میرا عنوان ہے۔ سب سے پہلی بات، صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بار بار کہتے ہیں نا، بدری صحابی، احد کے صحابی، اور مہاجر صحابی، انصار صحابی۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی پہچان کیا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں، کس حالت میں؟ نال نال بولنا ہے تو میں چلنا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا ملاقات کر لی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اے پانچ گلنا جی، جس نے ایمان کی حالت میں، دیکھو نا ابو جہل نے بھی دیکھا ہے میرے نبی کو، لیکن ابو جہل صحابی، اس نے کس حالت میں دیکھا ہے؟ کفر کی حالت میں۔ ابو لہب نے بھی دیکھا ہے لیکن وہ صحابی، لیکن کیونکہ اس کی حالت کون سی تھی؟ کفر کی۔ عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا ہے لیکن اس کی حالت کون سی تھی؟ منافقت کی، منافق تھا وہ۔ صحابی، صحابی کی پہلی شرط، جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کوئی نبی نے بھی تو ہو سکتے رہے نا، ملاقات کی، دیکھا یا دیکھ لیا دور سے ہی، صحابی ہو گیا۔ نہیں دیکھ سکا، آنکھیں نہیں ہے، لیکن حضور سے آ کر سلام دعا ہو گئی، ملاقات ہو گئی، دیکھا نہیں لیکن کیا ہو گئی؟ ملاقات ہو گئی۔ اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، جب فوت ہوا اس دنیا سے گیا، اس وقت بھی اس کی حالت کون سی تھی؟ تو یہ صحابی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو صحابی ہے نا وہ کنفرم جنتی ہے، کنفرم۔ کوئی صحابی بھی ہو، دلیل کیا ہے؟ قاری صاحب جی صحابی جنتی ہے، دلیل کی ایک آیت قرآن سے، ایک حدیث سے، دو دلیلیں۔
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہر جمعے سنتے ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، اگر تم حالت اسلام میں فوت ہو گئے تو جنتی۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات ہوئی اور وفات کس حالت میں ہوئی؟ ایمان۔ تو جس کی وفات حالت ایمان میں ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تمس النار من رآنی، حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں گارنٹی دیتا ہوں جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی، نہیں چھو سکے گی۔ اور دوسری حدیث بخاری میں ہے، من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو فوت ہوا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی، اور وفات کس حالت میں ہوئی؟ حالت ایمان۔ تو جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ اب دوسری بات، یہ میرے سامنے سورۃ الحجرات ہے، الحجرات سورۃ 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 3 ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، کہاں؟ عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس۔ تم تھے وہاں؟ نہیں۔ میں تھا؟ نہیں۔ تو کون تھے جو حضور کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے؟ کون تھے وہ؟ صحابہ۔ صحابہ جو اپنی آوازوں کو پیغمبر کے پاس آہستہ رکھتے ہیں، اونچی نہیں کرتے۔ اولئک الذین، یہ وہی ہے، امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا۔ ایک ہوتا ہے امتحان لینے والا اور ایک ہوتا ہے امتحان دینے والا۔ آپ کے بچے بھی امتحان دیتے ہیں اور ایک امتحان لینے والا ہوتا ہے۔ اگر ہونا پرائمری کا 5ویں کلاس کا امتحان تو 10 پاس لے لیتے ہیں، اور اگر 10ویں کلاس کا امتحان ہو تو پھر 16 پاس لیتا ہے۔ میٹرک کا امتحان ایم اے پاس لے گا۔ اگر 16ویں کا امتحان ہو، ایم اے کا امتحان ہو تو ایم فل پاس لے گا۔ اگر ایم فل کا امتحان ہو تو پی ایچ ڈی پاس، یعنی جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا امتحان لینے والا۔ اب امتحان اتنا بڑا، انسان جن فرشتے سب مل جائیں نہیں لے سکتے تھے، تو پھر امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ سب سے بڑا امتحان تو لیا کس نے پھر؟ اللہ نے۔ امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا۔ یا رب تو نے امتحان لیا، ہاں کن کا؟ صحابہ کا۔ دینے والے کون؟ صحابہ۔ اور امتحان لینے والا کون؟ اللہ۔ یا رب تو نے صحابہ کا امتحان کیا لیا؟ فرمایا قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ یا اللہ دلوں میں کیا چیک کیا؟ فرمایا للتقوی، ان کے دلوں کا تقوی چیک کیا۔ اب آپ غور کریں، ڈاکٹر یہ تو بتا سکتا ہے کہ دل کی دھڑکن کیسی ہے، پٹھے کمزور ہیں کہ نہیں ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر یہ بتا نہیں سکتا کہ دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں۔ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ انسان بھی نہیں بتا سکتا، جن بھی نہیں بتا سکتے، فرشتے بھی نہیں بتا سکتے۔ امتحان اتنا بڑا، اور کیا آج ہم
اپنے دلوں کے امتحان اللہ کو دے سکتے ہو؟ کیا کیا نفرتیں، کیا کیا کوڑ، کیا کیا منافقتیں، اور کیا کیا غلط سوچیں، غلط خیالات، غلط محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں. ہم دنیا سے چھپے ہیں تو چھپے ہیں. اگر ہمارا دل کھول کے رکھ دیا جائے شاید ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل کہ اندر کی کوشش. اب امتحان لیا اللہ نے، دیا صحابہ نے. یا رب جب تو نے امتحان لیا، صحابہ کے دلوں کو چیک کیا تو ریزلٹ کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرتن، اللہ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم یعنی جنت کا ان سے کیا کر لیا؟ وعدہ کر لیا ہے. اب یہ کتنی واضح آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور رزلٹ سنایا کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کو جنت عطا کر دی، اجر عظیم ان کو عطا کر دیا. اب دلوں کا معاملہ اللہ نے چیک کرنے کے بعد رزلٹ سنایا. اب اگر کوئی آدمی اس کے بعد بھی کسی صحابی کے دل کے بارے میں کہے اس کے دل میں کوڑ تھا، منافقت تھی، پیسے کا لالچ تھا، دنیا کا لالچ تھا، حکومت کا لالچ تھا، ہم کہیں گے رک ذرا رک جا. ایک فیصلہ تو سنا رہا ہے دل کا اور ایک فیصلہ رب سنا رہا ہے. اگر تو سچا تو تیرے مطابق پھر نعوذ باللہ رب، اور اگر رب سچا اور یقیناً سچا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول. اس کی مثال سمجھو. یہ مسجد ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں نا جی، بچے پڑھتے. آپ نے باہر سے قاری صاحب بلا لیے، قاری صاحب جی ساڈے بچیاں دا امتحان لو. قاری صاحب نے ایک بچے کا امتحان لیا، اس نے رزلٹ بنایا، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ ہے. اے پاس نہیں تھے، اے فیل نہیں. قاری صاحب نے رزلٹ بنا دیا تو انتظامیہ نے کہا قاری صاحب آپ آئے ہیں تو آپ ہی رزلٹ سنا دیں اور آپ ہی انعام دے دیں. اب وہ جو قاری صاحب آئے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر رزلٹ سنایا، جناب یہ بندہ فرسٹ پوزیشن ہے. مثال ابو بکر نام یہ فرسٹ ہے، عمر نام سیکنڈ ہے، عثمان نام تھرڈ ہے اور علی نام فورتھ ہے، چوتھے نمبر تھے. سامنے کھڑا ہویا بندہ کہنے لگا جی جنہوں تسی فرسٹ کیا ہے وہ بھی فیل، جنہوں سیکنڈ کیا ہے وہ بھی فیل، جنہوں تسی تھرڈ کیا ہے وہ بھی فیل، اور جنہوں تسی چوتھے نمبر تے کیا فرسٹ تے وہ آیا ہے. اب سارے نمازی اس آدمی کی طرف بھی دیکھیں گے اور اس قاری صاحب کی طرف بھی دیکھیں گے، یہ کہہ رہے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور وہ کہہ رہا ہے فیل. اب سارے کہیں گے انہاں دونوں چو ایک سچا ہے، ان دونوں میں ایک ہی سچا ہے نا. گویا کہ وہ کھڑا شخص یہ کہنا چاہتا ہے قاری صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی بات درست نہیں ہے. جس کو آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کہا یہ سارے فیل، اور فرسٹ کون آیا؟ چوتھے نمبر والا. اب ان دونوں میں سے ایک سچا ہے، یا قاری صاحب یا وہ آدمی. اب یہ قرآن ہے، اگر کوئی شخص اسے جھوٹا کہے وہ کافر ہے، اور جو میرے اللہ کو غلط کہے وہ بھی کافر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا. قلوبہم، صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. یا رب تو نے صحابہ کے دل کو اندر سے دیکھا تو کیا چیک کیا؟ فرمایا للتقویٰ، رب نے ان کے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف چیک کیا. یا رب اب تو رزلٹ سنا دے، تیرے رزلٹ پہ ہمیں شک نہیں ہے، جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے. یا رب تو رزلٹ سنا. فرمایا لہم مغفرتن، میں نے سب کو معاف کر دیا.
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور میں نے سب کو اجر عظیم عطا کر دی۔ اجر عظیم کیا ہے؟ جنت۔ اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا اور سب صحابہ کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد۔ دوسری دلیل یہی پارہ ہے اور پچھلا صفحہ ہے، اور یہ آیت آپ نے بڑے توجہ سے سنی۔ میں زبانی باتیں نہیں، کھول کے کر رہا۔ آپ نے 26واں پارہ کھولنا ہے، سورت فتح، تیسری سورت 26ویں پارے کی آخری آیت، 26ویں پارے کی تیسری سورت آخری آیت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب کوئی آدمی اس میں شک کرے تو مسلمان کا کافر۔ یہ اللہ کا قرآن ہے نا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جڑا شک کرے کافر۔ اور اگلی حصہ کیا ہے؟ والذین معاہ، اور وہ لوگ جو اس پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے خلاف بڑے سخت شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ اب قرآن ہے، قرآن سخت کن کے خلاف ہے؟ نرم کن کے لیے ہیں؟ آپس میں۔ جڑا اے دے بارے شک کرے، یہ قرآن ہے۔ آگے تراہم رکعن سجدن، تم دیکھو گے ان کو، کبھی وہ رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ یہ صفات کن کی ہیں؟ صحابہ کی۔ تراہم رکعن، تم دیکھو گے ان کو رکعن، رکوع میں پڑے ہوئے رب کو منا رہے ہیں، سجدن، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کا ظاہر ہے۔ ظاہری حالت کیا ہے؟ رکوع۔ ظاہری حالت کیا ہے؟ سجدہ۔ لیکن اندر کیا چل رہا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان میں منافقت نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ ظاہر میں رکوع ہے، ظاہر میں سجدہ ہے، اور دلوں میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہ لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ ظاہر بھی عبادت اور باطن بھی عبادت، اور جو ان کے اندر کے بارے میں شک کرے وہ تو قرآن کا منکر ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ اور آگے دیکھیں، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر، ماتھے پر محراب بنے ہوئے ہیں۔ سیماہم، ان کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں۔ کون سی نشانی لگی ان کے چہروں میں؟ صحابہ کے چہروں میں کیا نشانی ہے؟ من اثر السجود، سجدے کے نشانات، لمبے لمبے سجدے، اور ماتھے پر کیا بنے ہوئے ہیں؟ محراب۔ جو بات سمجھانے لگا ہوں غور کرنا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے یہ ان کی صفات ان کے پیدا ہونے سے پہلے تورات کے اندر بھی بیان کر دی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہو ہمارے پیغمبر کا یہ مقام ہے کہ ان کے تذکرے آنے سے پہلے تورات میں کیے گئے، انجیل میں کیے گئے۔ ہاں ہاں، جہاں میرے آقا کا تذکرہ تورات میں ہوا، انجیل میں ہوا، حضور کے آنے سے پہلے قرآن کہتا ہے صحابہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے بھی آنے سے پہلے اللہ نے ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں کیے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ پتہ نہیں ہونا تھا ایمان صحیح سی کہ نہیں صحیح سی، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کہتے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفات
तौरात में भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया एक आखिरी नबी आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम होगा, उन पर ईमान लाने वाले सहाबा होंगे, रुकू सजदे करते होंगे, माथे पे मेहराब बने होंगे, दिलों में अल्लाह की रिजा और उसका फजल तलाश करने वाले होंगे। ये सारी सिफात अल्लाह ने इनके पैदा होने से पहले तौरात में बयान की। वमसलुहुम फिल इंजील, और इनकी ये मिसाल अल्लाह ने इंजील में भी बयान की है। तौरात में भी उनके तज़किरे, इंजील में उनके तज़किरे, और इस कुरान में भी उनके तज़किरे। और कहा सुनो इनकी एक मिसाल है, सहाबा की मिसाल। लफ्ज मेरा नहीं होगा, तर्जमा आपने खुद कर लेना है एक खास लफ्ज का, और वो आपको आता है। कज़रइन, सहाबा की मिसाल एक खेती की तरह है, देहातियों खेत। अखरज शतअहू, आपने बीज डाला तो उसकी कोंपल निकली, एक दो पत्ते निकले। फआज़रहू, फिर वो थोड़ा सा मजबूत हुआ। फस्तगलज़ा, मोटा बन गया। फस्तवा अला सूकी, अपने तने पर वो दरख्त खड़ा हो गया। बीज डाला, एक दो पत्ते निकले, थोड़ा सा बड़ा हुआ पौधा, फिर थोड़ा सा मोटा हुआ, हत्ता कि अपने तने पर अपने टान पे खड़ा हो गया। युजिबु ज़ुर्राआ, किसान उसे देखता है तो खुश हो जाता है, मेरा बाग जवान हो गया। लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार, लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार, और उस बाग को देखकर काफिर गुस्से में आते हैं। कुफ़ार का माना क्या है? कुफ़ार, काफिर की जमा कुफ़ार। उस बाग को देखकर गुस्से में कौन आते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में सहाबा की मिसाल बयान की। हुजूर आए, बीज डाला तौहीद का, अपनी रिसालत का, एक बंदा कबूल किया, दो ने कबूल किया, चार ने कबूल किया, आहिस्ता 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 वो तनावर दरख्त बन गया। और जिसने ये बीज डाला था किसान, वो अपने इस दरख्त को और अपने इस बाग को देखकर क्या होता है? खुश होता है। और उस बाग को देखकर गुस्से में कौन आता है? अब हुजूर खुश कैसे हुए? और गुस्सा किन को चढ़ता है? जिसको चढ़ता है वो काफिर है। कुरान कहता है, हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है सही बुखारी में, सुना होगा आपने भी जरूर, जिसने भी मेरे आका की जिंदगी का आखिरी दिन सुना है ना, वफात वाला दिन, उसे पता है जब फजर की नमाज का वक़्त हुआ तो इमाम बन गए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, पीछे मुक्तदी उमर रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु, तलहा जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा, हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम, ये सारे मुक्तदी हैं। और इमाम कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी। सही बुखारी की हदीस है। हुजूर का घर मस्जिद से इस जानिब था, मस्जिद खब्बे पासे। अल्लाह आप सबको हज के लिए ले जाए, उम्रे पर ले जाए। आप रियाजुल जन्ना में जाकर देखें, अगर किबला रुख मुंह करें तो हुजूर का रोजा किस तरफ आता है? खब्बे पासे। किबला रुख मुंह करें तो हुजूर का रोजा खब्बे पासे। हदीस है सही बुखारी की, फजर की नमाज शुरू हुई, इमाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, मस्जिद भरी हुई और मुक्तदी सारे सहाबा, जिनमें हैदर कर्रार भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं, उमर इब्ने खत्ताब भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, तलहा जुबैर भी हैं, बदरी और उहद वाले सहाबा हैं, सारे सहाबा पीछे, अबू बकर रज़ी अल्लाह आगे। हुजूर ने अपने घर की खिड़की का पर्दा पीछे हटाया, आपने देखा तो मुस्कुराए, खुश हो गए। सहाबा कहते हैं करीब था कि हम नमाज तोड़कर हुजूर की तरफ देखना शुरू कर देते। मेरे आका ने बस ये मंजर देखा, पर्दा आगे गिराया। सहाबा कहते हैं उसके बाद ना हुजूर ने हमें देखा ना हमने हुजूर को देखा।
اب یہ قرآن کی آیت دیکھیں، ایک کسان ہے، اس نے ایک بیج ڈالا، بیج ڈالے، اس کا باغ کونپلے نکالتا ہے، آہستہ 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 تناور درخت بن جاتے ہیں۔ کسان اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اس لہلہاتے باغ کو دیکھ کر جو غصے میں ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ قرآن ہے۔ اب یہ باغ ہے، اور اللہ نے کہا یہ صحابہ کی مثال ہے، یہ عام بندوں کی مثال نہیں، صحابہ کی۔ اور جو شخص اس پہ راضی ہے، صحابہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر حضور مسکراتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں غصہ کرنے والے رب کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، صحابہ کے بارے میں غصہ کرنے والے کافر ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، اب ہم ان کے دلوں کے فیصلے نہیں کریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانتیں دیں، اب ہم ان کے فیصلے نہیں کریں گے۔ ان کی صفات تورات میں، ان کی صفات انجیل میں، رکوع سجدہ وہ کرتے ہیں، ماتھے پہ محراب ہے، اور ان کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کافر غصے میں جاتے۔ آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان ایمان والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ یا رب کیا وعدہ کیا ہے؟ منہم مغفرتن، ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا۔ صحابہ سے وعدہ کس چیز کا ہے؟ مغفرت۔ مغفرت کا معنی بخشش۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہے معصوم، ایک ہے مغفور۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے غلطی نہیں، اور مغفور وہ ہوتا ہے غلطی ہے نال نال ساریاں غلطیاں کی ہو گئیاں، معاف ہو گئیاں۔ صحابہ معصوم نہیں، وہ کیا ہے؟ مغفور۔ آپ اور میں بھی گناہگار، صحابہ بھی گناہگار۔ فرق کیا ہے؟ ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے، صحابہ وہ ہستیاں ہیں رب کہتا ہے میں نے ان کو پہلے ہی معاف کر دیا ہوا ہے۔ مغفور ہیں۔ مغفور کا مطلب این سمجھو آج کل دی زبان چ ایک ایسا کلیہ لگا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوگی خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گی، جب بھی ان سے گناہ ہوگا خود بخود مٹ جائے گا، جب بھی ان سے کمی کوتاہی ہوئی رب خود بخود ہی اس کو کیا کر دے گا؟ رب کا اس سے وعدہ ہے تم سے غلطیاں ہوتی رہے میں نے تمہیں معاف پہلے ہی کر دیا ہوا ہے۔ جب صحابہ یہ ایسی ہستی ہیں، مغفرتن، اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، کنفرم معافی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ تو جب کنفرم معافی ہے تو اس معافی کے بعد اس کے اوپر کوئی اعتراض؟ اب دیکھیں آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیا کر لی؟ اب کوئی ان کو اعتراض کرے تو یہ اعتراض بنتا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، دعا کی رب نے باہر نکال دیا، اب کوئی اعتراض کرے تو بنتا، کیونکہ اللہ نے ان سب کو معاف کیا، سب کے لیے معافی۔ اب صحابہ کے لیے بھی یہ بات ہے، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ جب صحابہ کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے تو اب اس کے بعد ان کے اوپر اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ سمجھ لیں، حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 3600 نمبر حدیث، اور یہ حدیث اپنے دلوں پہ لکھ لے۔ ان اللہ تعالی ناظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ اللہ کو غلطی لگ سکتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کتنی چیزیں یہاں ہیں اگر ہم خوردبین لگائیں تو نظر آنا شروع ہو جائے، لیکن یہاں ہمیں نظر، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو دوربین لگائیں تو نظر آئے۔
ہماری نظریں کمزور ہیں، لیکن میرا رب وہ ہے جو آسمانوں سے اوپر عرش پر بیٹھا ہو، زمین پہ چلتی چونٹی ہاتھ اوپر کر کے دعا کرے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں چلو واپس، اللہ نے اس کو دیکھ بھی لیا، اس کی آواز کو ہے واقعہ کہ نہیں؟ دن کا اجالا، رات کی تاریکی، پہاڑوں کی غاریں اور غاروں کی تہ، اس میں چلنے والی سیاہ رنگ کی چونٹی کو بھی کون دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ریت کے ذرات کی تعداد کون جانتا ہے؟ میرا اللہ۔ پانی کے قطرات کی تعداد کون جانتا ہے؟ میرا اللہ۔ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں پہ لگے ہوئے پتوں کی تعداد کون جانتا ہے؟ میرا اللہ۔ آنکھیں تمہاری ہیں، جھپکتے تم ہو، تمہیں نہیں پتا آج تم نے کتنی مرتبہ آنکھ کو جھپکا، لیکن یہ تعداد کون جانتا ہے؟ دل تمہارا ہے، دھڑکتا تمہارے اندر ہے، تم نہیں جانتے آج تک میری زندگی میں کتنی مرتبہ دھڑکا، لیکن یہ ساری باتیں کون جانتا ہے؟ میرا اللہ۔ تیرے اندر کے راز علیم بذات الصدور کون ہے؟ میرا اللہ۔ جب اتنا بڑا اللہ، اور حدیث کیا ہے؟ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرا اللہ نے پوری انسانیت کے دل جمع کیے اور ان دلوں کے اندر دیکھا، باہر نہیں۔ فی قلوب العباد، پوری انسانیت، تم بھی تھے، میں بھی تھا، ہمارے آبا و اجداد، ہماری اولادیں، ہمارے استاد، ہمارے شاگرد، ہمارے بہن بھائی، سارے، پوری انسانیت کے دلوں کے اندر میرے رب نے دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے اعلیٰ دل جس کا تھا نا، پوری انسانیت میں اول نمبر پر دل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پوری انسانیت میں۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اسے چن لیا۔ وابتعثہ برسالتی، کہا یہ تو میرے آخری نبی ہوں گے۔ اب اللہ کو چننے میں غلطی لگی؟ اگر کوئی کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نو پتہ ہی نہیں چلیا محمد کا دل تو سب سے افضل نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بندہ کافر ہویا کہ نہ ہویا؟ یہ حدیث ہے، حدیث نہ ہو میں مجرم۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر کتنا ہے؟ 3600۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پوری انسانیت کے دلوں میں دیکھا، جو سب سے اعلیٰ اول کوالٹی کا دل تھا وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اللہ نے اسے چن کر اپنا آخری نبی اور رسول بنا دیا۔ حدیث ختم نہیں ہوئی۔ ثم نظر فی قلوب العباد، نبیوں میں سب سے چن لیا تو کس کو چنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آ گئی امتوں کی باری، اب امتیوں کی باری آ گئی۔ پوری امتیں، آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، پورے نبیوں کی امتیں جمع۔ میرے اللہ نے دوبارہ دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پوری انسانیت جب سے انسان بنے قیامت تک، ساری انسانیت میں دوسرے نمبر پر رب نے جن کے دلوں کو سب سے اعلیٰ دیکھا نا، فجعلہم وزراء نبی جی، اللہ نے سارے کٹھے کر کے نبی کے صحابی بنا دیا۔ اب یہ حدیث ہے، میرے اللہ نے دو چنے، آقا چنے اور آقا کے صحابہ چنے۔ اگر کوئی شخص کہے نعوذ باللہ آقا کے چناؤ میں اللہ کو غلطی ہوئی تو کافر ہے نا، تو جڑا اگے کہے کہ ان کو چناؤ میں بھی غلطی ہو گئی، ہاں باقی تے سارے صحیح لیکن 3-4 صحیح نہیں۔ یہ مطلب کہ تم کہتے ہو اللہ کو 3-4 کے بارے میں کیا لگ گئی؟ غلطی لگ گئی، انہوں نے پتہ ہی نہیں چلیا، خراب چیزیں بھی لے لیا۔ تم چیز خریدنے جاؤ، اپنے ہاتھ نہ چک چک کے پاؤ، تو کہنے ہن میں تسلی کیتی ہے، تو تواڈے کو بھی غلط آئی ہے، تو کہنا دوسرا کہنا تو انہا تین نظر نہیں آیا۔ اب میرا رب ہے وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔
میرا اللہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے کہا جو سب سے اعلیٰ تھے، ساری کائنات سے اعلیٰ تھے، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو میں نے اپنا آخری نبی رسول بنایا. جو ان کے بعد سب سے اعلیٰ تھے میں نے سارے اکٹھے کر کے نبی کے صحابی بنا دیا. پیغمبر بھی اللہ کی مرضی سے پیغمبر بنے اور صحابی بھی اللہ کی مرضی سے. اب اگر کوئی شخص صحابہ میں غلطی نکالتا ہے نا، اس کا مطلب وہ صحابہ میں غلطی نہیں نکالتا بلکہ کس میں غلطی نکالتا ہے؟ اللہ میں. اس کی مثال سمجھو. تمہارے محلے میں ایک فاؤنڈیشن بننے لگی، 4 5 10 20 افراد جمع ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا ایک لوگوں کی فلاح کے لیے ایک سوسائٹی بناتے ہیں، فلاحی سوسائٹی. پیسے اکٹھے ہو گئے، سامان اکٹھا ہو گیا، خوشی غمی کے لیے سارا کچھ اکٹھا ہو گیا. اب ایک بندہ کہتا ہے اس کا چیئرمین میں، دوسرا کہنا ہے چیئرمین میں. اب روڑا پڑ گیا. اب جو عوام ہے کہتی ہے لڑو نہیں، تسی بھی اپنے 3 بندے وکھرے کر لو، تسی بھی 3 بندے وکھرے کر لو، اپنی کابینہ بنا لو، جڑے چنگے ہون گے اسی انہاں نو من لواں گے. اب ایک نے نکالا یہ ہے 5 وقت کا نمازی بے ضرر انسان، یہ ہے قرآن کا حافظ صحیح عالم بے ضرر انسان، اور اس کا تیسرا ہے تہجد گزار 5 اذانیں کہنے والا اور بڑا صدقہ کرنے والا اور کبھی کسی پہ احسان نہ چڑھانے والا. اے 3 بندے آ گئے. انہوں نے کہا تیرے بھی دس، تم بھی دس. اس نے کہا ایک اے ایک اے ایک اے. دنیا نے دیکھا ایک چور، دوسرا ڈاکو، تیسرا زانی. انہوں نے کہا کہ یہ اچھا تھا تو اس کے بندے بھی، اور اگر اس نے یہ بندے برے چنے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بھی ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ کہ نہیں ایسا ہی ہے نا. اب رب نے چننا تھا، اب چنا کس نے؟ سب سے پہلے چنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اس کے بعد چنا تو کن کو؟ صحابہ کو. اور اگر تم کہو وہ صحابی ایسے، وہ صحابی ایسے، وہ صحابی ایسے، اس کا مطلب تم کہنا چاہ رہے ہو کہ رب بھی اپنے ورگے پسند کرنے. یہ بات سمجھ لیں. میں آج تقریر کے موڈ میں نہیں، میں سمجھانے کے انداز میں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے دلوں کا امتحان کس نے لیا؟ صحابہ کی صفات اور ان کے تذکرے کس نے کیے؟ کہاں کیے؟ تورات و انجیل اور قرآن میں. اور ان کو دیکھ کر خوش کون ہوتا ہے اور ان کے تذکرے سن کر غصے کون ہوتا ہے؟ اور صحابہ کو صحابہ بنانے والا کون؟ اللہ ہے. جس طرح پیغمبر، کوئی نبی ایسا نہیں اے بڑے نیک سی بڑے نیک سی بڑے نیک سی، اللہ نے کہا اچھا تسی ایڈے نیک ہو چلو تسی نبی بن جاؤ. اینج نہیں ہویا، اینج نہیں ہویا. اللہ نے پہلے ہی کنفرم کیا. تو کوئی ایسا نہیں ہوا اے بڑا نیک سی بڑا نیک سی بڑا نیک سی، اللہ نے کہا چلو تسی صحابی بن جاؤ. نہیں نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا. جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فرمایا یہ میرے مصطفیٰ ہوئے اور میرے آخری نبی اور رسول ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر امتوں میں دیکھا جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ سارے چن کر اس پیغمبر کے صحابی بنا دیے. جس طرح میرے آقا میں چناؤ میں غلطی نہیں، جو غلط کہے وہ کافر ہے، اس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ کے چناؤ میں میرے رب کو غلطی نہیں، جو رب کو غلط کہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور اگر کوئی کہے نہیں میں سارے نو ماننا لیکن 2 نو نہیں ماندا، 3 نو نہیں ماندا، ایک دے بارے میں انہوں غصہ چڑھدا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کو ایک باری کی ہو گئی غلطی، تو اللہ کو ایک مرتبہ غلطی کہنا بھی کفر ہے. کفر ہے، کفر اللہ کو ایک مرتبہ غلطی. ایمان کیا ہے صحابہ کے اوپر؟ یہ قرآن ہے. فَإِنْ آمَنُوا پہلا سپارہ آخری صفحہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اہتدوا، اگر وہ لوگ اس جیسا ایمان لے آئیں جیسا اے صحابہ تم لے کر آئے ہو، وہ ساری دنیا ہدایت پا جائے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں ہدایت چاہتا ہوں، میرے لیے نمونہ کیا ہے؟ میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں، میرے لیے سیمپل کیا ہے؟ میں سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی اسوہ تو بتاؤ۔ فرمایا اگر وہ لوگ یہودی، عیسائی، غیر مسلم اس طرح کا ایمان لے کر آئیں جس طرح کا صحابہ لے کر آئے، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر تسی کو صحابیدت ایمان اپنا ہی صحیح نہیں سی تو پھر نعوذ باللہ اللہ پٹھے پاسے لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھو نا، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کہتے بیٹا تو نے یہ لفظ غلط لکھا ہے، تو نے بھی غلط لکھا ہے، تو نے بھی۔ استاد جی صحیح کہیں جو ہندہ ہے، استاد کہنا آوے اس منڈے نے صحیح لکھا، انج لکھ۔ تو اگر انج لکھے تو پھر بھی تسی کو غلط ہے، تیرا مطلب ہے کہ استاد بھی پھر انہوں تے آپ ہی نہیں آندہ ہویا۔ اب قرآن ہے، قرآن پہلا پارا آخری صفحہ، میرا رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 137۔ اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ لے کر آئے، پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ گویا کہ ہدایت کے لیے رب نے سیمپل کیا بنایا؟ اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہے اس صحابی دے دل چتے دنیا دی لالچ سی، تو نعوذ باللہ پھر اللہ دنیا دی لالچ دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، جھوٹ ہے، غلط ہے، ظلم ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ آخری حدیث سن لیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب مجھ سے مسلمان ہوا نا، زندگی میں میں نے بہت خوشیاں دیکھی، لیکن ایک خوشی مجھے اس وقت ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد بھی اس جیسی خوشی مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ میری ساری زندگی کی سب سے بڑی خوشی جب میں نے ایک حدیث سنی۔ آج تم بھی خوش ہو جاؤ اور وہ حدیث سنو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی والا دن، اس سے پہلے اس کے بعد کبھی وہ خوشی نہیں آئی، جب میں نے حدیث سنی۔ میرے آقا کہہ رہے تھے المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ کہتے جب میں نے یہ حدیث سنی میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا بس انس تیرا کام بن گیا، تیری نیکیاں تو اتنی زیادہ نہیں لیکن تیرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، تو جہاں روز قیامت یہ ہوں گے میرے دل میں محبت ہے۔ نیکیاں اگرچہ تھوڑی ہیں لیکن میں محبت کی وجہ سے ان کے، ہماری نیکیاں بھی بڑی تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہیں، لیکن صحابہ سے سچی محبت کر لو۔ اللہ کی قسم صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، صحابہ حضور سے، تو صحابہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ حضور کے ساتھ۔ اور ہمیں صحابہ سے محبت ہوگی تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ صحابہ کے ساتھ، اور سارے صحابہ کے ساتھ مل کر حضور کے ساتھ، اور حضور کے ساتھ مل کر کہاں؟ جنت میں۔ میری بات ویسے ختم ہوگی لیکن ایک ہون حدیث یاد آئی، سنا دوا کو تو کوئی نہیں کہ تجھے غلط کیتا ہے، میری گل ختم ہوگی لیکن ایک حدیث یاد ہے، جس کے ساتھ محبت ہے نا اسی کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے، اسی کے ساتھ تم ہوگے۔ اگر وہ جنت میں گیا تم جنت میں، اگر جہنم میں گیا تم جہنم میں۔ جس کے ساتھ محبت ہے روز قیامت اس کے ساتھ۔ انس فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے حسین دن، خوشی والا دن، میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ انس تیری نیکیاں اگرچہ تھوڑی ہیں، ابو بکر بہت اوپر ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بہت اوپر ہے، حضور بہت اوپر ہیں، تو بڑا نیچے ہے، لیکن تیرے دل میں محبت ہے، کم بن گیا روز قیامت تو ان کے ساتھ، اور جہاں یہ میں بھی وہاں۔ تو جیدے دل چ محبت نہ ہوئی، اب یہ حدیث سنانے لگا۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے یہودیوں کے 71 فرقے بنے، یہودیاں نے کتنے فرقے؟ تے عیسائیاں دے 72، تے میری امت دے 73۔ حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے
سارے جہنم میں سوائے ایک کے. حدیث ہے جامع ترمذی میں, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. صحابہ نے فوراً پوچھا حضور وہ کون؟ ہم نے تو جنت میں جانے کی خاطر اولادوں کی قربانیاں دے دیں, والدین کی قربانیاں دے دیں, جائیدادوں کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں سے کٹ گئے, ہم نے آپ کے لڑ لگ کے سب کچھ چھوڑ دیا جنت جانے کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے 72 جہنم میں ایک جنت میں, جلدی سے بتائیں وہ ایک کون؟ آپ نے کیا کہا؟ جس پر میں اور میرے تے جیڑا انہاں نال محبت کرے گا وہ بھی انہاں دے نال, تے جیڑا انہاں نال محبت نہیں کرے گا. میں اور میرے صحابہ یہ ایک 73 ہو گئے فرقے, جنت میں جانے والا میں اور میرے, تو جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ بھی ان کے, تو جیڑا صحابہ نو کہے اے تے صحابی لیکن میرا دل نہیں ماندا, اے تے صحابی لیکن میرا, اس کا مطلب ہے وہ اس کے ساتھ, تو جڑا صحابہ دے نال نہیں وہ 72 چ 73ویں چ, وہ تے 72 چ گیا. میری امت کے 73 فرقے 72 جہنم میں ایک جنت میں, اور وہ ایک کون ہے؟ جس پر میں اور میرے. اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ محبت رکھو گے تو ان کے ساتھ جمع ہو جاؤ گے, اور ان کے ساتھ نفرت رکھو گے تو ایک سے کٹ کر 72 میں چلے جاؤ گے. انجام تمہارے سامنے ہے, میں کچھ نہیں کہتا, حدیث تم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے. 72 جہنم میں ایک جنت میں. جنتی کون؟ جس پر میں اور میرے, ایک صحابی نہیں, سارے صحابہ, سارے دے نال محبت کرنی. تو جس کے دل میں ان تمام صحابہ سے محبت ہے وہ انسان انشاءاللہ عقیدہ توحید و رسالت ٹھیک ہوا, جتنا مرضی گناہگار ہو جائے ان کی محبت سچی پیدا کر لو, جنت میں چلے جاؤ گے. اور اگر ان کی نفرت پیدا کر لی نا تو پھر انسان ان کے ساتھ نہیں ہوگا, وہ تو کنفرم جنتی ہیں, تو پھر وہ دوسرا اپنا انجام سوچ لے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج جو میرا عنوان تھا نا وہ صحابہ کے حوالے سے, تو کوشش کریں کہ صحابہ کے حوالے سے سوال کریں, کسی اور مولوی صاحب فلاں صاحب کسی اور کے بارے سوال نہیں کرنا. میرا عنوان کن کے بارے میں تھا؟ میں نے کسی اور کے بارے میں باتیں, اج سوال کے دے بارے کرنے, صحابہ دے بارے. بس سوال آپ کا پہلا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ تو جھوٹ ہے. بیعت کی ہے, صحیح بخاری میں انہوں نے بیعت کی ہے, بیعت تو کی ہے انہوں نے, اس کے اندر تو غلط بیان نہیں ہے کہ بیعت نہیں کی تھی. دیر سویر ہونا, کاٹا وعدہ ہونا الگ بات ہے, لیکن بیعت انہوں نے کیا کی ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, بیعت کی ہے. اچھا, علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون؟ انہوں نے کیا کہا؟ ابو بکر رضی اللہ. تو جی انہوں نے بیعت ہی نہ کرتے پھر افضل کا تو سمجھ دے. صحیح بخاری میں ان کے بیٹے نے پوچھا, محمد بن انفیہ نے, ابو جان نبی علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون؟ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ. انہوں نے کہا پھر دوسرے نمبر تے, انہوں نے کہا عمر رضی اللہ. انہوں نے کہا کہ ہن تے عثمان دا نا انہاں لے لین, کہا تیسرا تے تہاڈا ہی ہے نا؟ کہ نہیں میں تو ایک عام مسلمان ہوں, عاجزی ان کی ساری. لیکن انہوں نے پہلا نمبر کس کا بتایا؟ اگر وہ ان سے ناراض ہوتے, غصے ہوتے, صحیح نہ سمجھتے ہوتے, ان کو برا بلا کہتے ہوتے, تو پھر پہلا نمبر علی رضی اللہ. سچ بول دے کہ جھوٹ؟ سچ. جڑا کہ جھوٹ ہو بندہ آپ جھوٹا ہے, سچ بول دینا. سچ انہوں نے کہا کہ سب تو افضل ہو. صحیح بخاری میں
تو وہ بیعت کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، بیعت کی ہے۔ اور صحابہ کے والے سے کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ تو کیا اینا ہی بڑا ہے؟ چلو دعا کراؤ تو ویسے یا رب لک الحمد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم، ہم بڑے گناہگار، خطاکار، سیاکار، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہو گئے تو سارے ہی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر فضل فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں، گھروں میں، یہاں بیمار مولا جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اے اللہ تو ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل ایمان، اہل توحید جتنے اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، ہمارے فوت شدگان پر فضل فرما، ہمارے فوت شدگان کی آخرت کی زندگی آسان بنا۔ اے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کے دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے یہ انتظامات کیے ان کا انتظام کرنا قبول فرما۔ اے اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو خالص بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں دیندار بنا، ہمیں نیک بنا، اسلام والے بنا، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں صحیح العقیدہ مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما، سب پر رحم فرما، سب کی مدد فرما، سب پر رحم فرما۔ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دے، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ جو یہود اور یہود کے ساتھی ہیں ان کو تباہ فرما، جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھی ہیں ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا